زمزم کے پانی پر بھی سورۃ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں۔ وفاق المدارس کا امتحان ہے تو آپ رب اشرح لی صدری والی آیت پڑھا کریں۔ اگر آدمی جنابت میں ہے تو اپنے بغلوں کے بالوں کی اور زیر ناف بالوں کی صفائی ہاں کر سکتا ہے۔ میں تہجد میں 2 رکعت پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، 2 رکعت پڑھیں، 4 پڑھیں، سب جائز ہے۔ وتر 3 پڑھتے ہیں۔ وتر پڑھنا بھول گیا تو دوسرے دن اس کی قضا رات کو کر دیں۔ میں والدہ کو ایصال ثواب کے لیے خود قرآن پڑھتا ہوں، کوئی بدعت نہیں، آپ پڑھا کریں اور ثواب بخشا کریں۔ عمرہ ادا کرنے کے بعد بال کٹوانے کا دکان نہیں ملی، پھر ہم صبح بال کٹوائے، کوئی اگر احرام نہیں کھولا، کپڑے نہیں پہنے، بال صبح کو کٹوائے، کوئی حرج نہیں۔ پتہ نہیں کیا ہے عورتوں کو باہر کام کرنے کو کہتی، مجھے تو مسئلے کا پتہ ہی نہیں۔ مسافر کے لیے جمعہ واجب نہیں، لیکن کوشش کرے پڑھے، رومال ہو یا ٹوپی جالی والے سب کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے۔ میں بینک میں کیشیئر ہوں، کیش چھوڑ کر نماز کے وقت نہیں جاتا، بینک بند کر کے تو جا سکتے ہو نا، کیش کی صندوق بند کر دو چلے جاؤ، یہ تو کوئی بہانہ نہیں نماز چھوڑنے کا۔ ڈائمنڈ پر تو زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر ڈائمنڈ گولڈ پہ لگا ہوا ہے تو سونے پر تو زکوٰۃ ہے نا۔ میں نے 3 عمرے کیے، 1 حج کیا ہے، بس ٹھیک ہے الحمدللہ۔ لوگ کہتے ہیں غریبوں کو اللہ نے آپ کے نصیب میں لکھا ہے آپ کریں گے، کوئی روکے نہ روکے۔ دوران طواف موبائل دیکھ کے قرآن پڑھ سکتے ہیں، ہاں پڑھ سکتے ہیں۔ بھئی سنہ ہجری حضور کی وفات کے بعد صحابہ نے شروع کیا ہے، لیکن ابتدا حضور کی ہجرت سے کی ہے۔ مسلمان عورت مرد نے کرسچین عورت سے شادی کی تو بہرحال اگر وہ صحیح معنی میں نصرانی یا ہے، عیسائی ہے، پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ آج کل تو کرسچین جو ہے وہ عیسائی بھی نہیں ہوتے، مشرک ہیں، کافر ہیں، ان سے نکاح نہیں ہوتا۔ 13 سال ہو گئے ہیں شادی کو، اولاد نہیں ہے۔ میرا بھائی، یہ بہت سارے بھائی بہنیں اکثر یہی سوال کرتے ہیں کہ جی ہماری اولاد نہیں ہے، 13 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، 15 سال۔ میرا بھائی، اس میں کوئی شک نہیں کہ اولاد دینے والی اللہ کی ذات ہے، وہ جب چاہے دے، جب چاہے نہ دے، چاہے لڑکا دے، چاہے لڑکی دے، چاہے جوڑے دے، لیکن اسباب پر عمل کرنے کا بھی حکم ہے کہ میاں بیوی پہلے دونوں جا کے ٹیسٹ کروائیں کہ نقص کس میں ہے، خاوند میں ہے یا بیوی میں ہے۔ اگر نقص خاوند میں ہے تو وہ علاج کروائے اور پھر دعا بھی کرے تو فائدہ ہوگا۔ اگر وہ علاج نہ کرائے اور صرف دعا کرتا ہے، اس جیسے آپ روٹی نہ کھائیں لیکن کہتے رہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، تو کیا فائدہ ہوگا؟ وہ کھائیں گے تو دعا بھی لگے گی۔ وہ بھی علاج جب تک نہیں کرائیں گے تو 10 سال گزار دیے علاج نہیں کرایا۔ یا اگر وہ علاج کے قابل نہیں ہے مرد مثلا، تو پھر اس کو چاہیے کہ عورت کو چھوڑ دے تاکہ وہ بیچاری کسی دوسری جگہ شادی کرے۔ بواسیر کی وجہ سے پی پاتا ہے، وضو نہیں ٹوٹتا ویسے، لیکن کوئی نہ کوئی پیمپر وغیرہ باندھ کے رکھے۔ میرا ایمان ہے کہ صبح و شام کے اذکار پڑھیں تو انشاءاللہ وبائی مرض نہیں، انشاءاللہ نہیں ہوگا، پڑھتی رہیں، بچوں پر بھی دم کرتی رہیں۔ شام کے اذکار جو ہیں مغرب کے بعد پڑھیں، عشاء کے بعد، جب موقع ملے پڑھو، بس مقصد ہے چھوڑو نہیں۔ ہندوستان میں اور خصوصاً دہلی کے علاقے میں ہندو اور مسلم میں لڑائی ہے۔ ایک مسجد کو انہوں نے گرا دیا، بہت سارے مسلمانوں کو بھی شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ولا نقول الا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بہرحال مسلمانوں کو چاہیے کہ قنوت نازلہ پڑھا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے محفوظ رکھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان اتحاد کریں، جب آپ متحد ہوں گے تو پھر کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایک عورت بھانجے کے گھر تھی، پھر اس نے طلاق لی، اب ماموں کے گھر میں ہے، ماموں کے گھر میں کہہ رہے ہیں ماموں سے رشتہ کر لیا، مجھے سمجھ نہیں آئی، وضاحت سے لکھیں۔ جمعہ کے دن پہلی اذان کے بعد سنتیں نہیں پڑھ سکتے، وہ تو اعلان کے لیے ہے کہ بھی تیاری کرو نماز کی۔ یہاں بھی زوال ہوتا ہے، آج کل جیسے اذان ہوتی ہے 12:34 پہ، تو 12:20 کے بعد زوال ہو جاتا ہے۔ جوتے بار بار چوری ہوں تو شاپر میں اپنے پاس رکھے، وہ نہیں کبھی چوری نہیں ہوں گے۔ اگر امام کی داڑھی چھوٹی ہے، نماز تو ہو جائے گی، لیکن ایسے لوگوں کو امام نہ بنایا جائے۔
14 سال کی بچی ہے، جس دن نکلنا تھا گھر سے اس کو حیض آ گیا، اسی دن عمرے کی نیت کر کے فلائٹ چڑھ گئی۔ آج کل میں جب پاک ہو جائے عمرہ کرے، بس کوئی بات نہیں، پاک ہو جائے غسل کرے عمرہ کرے، نیت تو کر کے آئی ہے وہ۔ کینیڈا سے فہد صاحب نے دعا کے لیے کہ اللہ ان کی حاجات پوری کرے۔ پاکستان سے وقاص صاحب اللہ ان کی مشکلات بھی حل کرے۔ قبر والے کے وسیلے سے دعا نہ مانگیں، سیدھی اللہ سے مانگیں۔ قبر کے قریب بھی نماز نہ پڑھیں، خاص طور پہ جب قبر آگے ہو تو پھر بالکل نہ پڑھیں۔ کہتے میں نے اپنی بیوی کو بدبودار ہے کہ تم نے اگر یہ بات ثابت نہ کی تو تم کو طلاق دوں گا۔ ایسے طلاق نہیں ہو جاتی۔ بدبودار سے کیا معنی ہے مجھے تو سمجھ نہیں آئی۔ اگر اس کو بدبودار ہونے سے تمہارا فائدہ ہے تو وہ جا کے گندگی مل لے، تمہارے سامنے کھڑی ہو جائے، پھر تو تمہیں بدبو آ جائے گی نا۔ کیا بیہودہ باتیں ہیں، توبہ کرو، استغفار کرو، کوئی طلاق شلاق نہیں ہوتی۔ غیر مسلم کو زکوٰۃ تب دیں جب مسلمان نہ ہو۔ مجھے دم کے پیسے دیے تھے، ہم نے مکے میں کر دی، تو دم کا گوشت اگر آپ غریب ہیں تو کھا سکتے ہیں ورنہ نہیں کھا سکتے۔ میں نے عمرہ کر لیا ہے، شکرانے کی تو کوئی نماز نہیں ہوتی، وہی عمرہ جو ہے وہی شکرانہ ہے۔ عمرہ کر رہے ہو، پھر 2 رکعت طواف کے پڑھے ہیں، صفا مروہ دوڑے ہو، وہی شکرانہ ہے۔ اگر 3 یا 2 بچوں کا عقیقہ ایک دفعہ کر دیں ٹھیک کر سکتے ہیں، عقیقہ کرنا سنت ہے۔ یہ لوگ جو مدرسے سے بچوں کو بلا کے قرآن پڑھو، یہ بدعت ہے، خود پڑھو گھر والے۔ بہرحال میں نے عمرے کا طواف کیا، صفا مروہ دوڑنے گیا، 2 چکروں کے بعد مجھے کسی نے بتایا کہ آپ کا احرام ناف سے نیچے ہے۔ پھر میں نے اس کو ٹھیک کیا اور پورا کیا، ٹھیک ہو گیا۔ میں نے وضو کیا، نماز پڑھنے لگی تو وضو ٹوٹنے کا اندیشہ ہوا، لیکن میں پڑھتی رہی۔ نماز تو ہو جائے گی لیکن ایسا نہ کیا کریں۔ اگر آدمی کو پیشاب کا یا ریا کا تقاضا ہو تو پھر وہ نماز چھوڑ دے، جا کے وضو کر کے اطمینان سے پڑھے۔ نماز ہوٹل میں آواز آتی ہے، آواز تو اگر ٹیلی ویژن اپنا کھول لیں نا پاکستان، وہاں بھی آ جائے گی، اس سے نماز نہیں ہوتی۔ میرے دوست نے اسلام آباد ایئرپورٹ پر احرام باندھا، جب فلائٹ میں بیٹھا تو انہوں نے کرونا وائرس کا شک کر کے اس کو نکال دیا۔ وہ دم بھی دے گا اور احرام کھولے گا، بعد میں جب اللہ توفیق دے عمرہ بھی کرے گا۔ اپنے زندہ بھائی والدین کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں۔ ایک کے لیے ایک عمرہ ہوتا ہے، مرحوم ایک سب کے لیے نہیں ہوتا۔ میرے والد فوت ہو گئے، خواب میں ملاقات ہوتی ہے، حضور کو خواب میں کیسے دیکھیں؟ درود شریف زیادہ پڑھیں۔ 2018 میں نے حج کیا، طواف زیارت کے 4تھے چکر میں مجھے حیض آ گیا، لیکن میں نے طواف مکمل کر لیا۔ وہ ٹھیک ہے آپ کا ہو گیا، لیکن دم ادا کریں۔ پچھلے سال ہمارے رشتے دار طائف گئے، احرام نہیں، بس جی انہوں نے نہیں باندھا، اب 10 سال پہلے کے مسئلے نہ پوچھو۔ ویسے طائف میقات ہے۔